پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے پنجاب میں سیلابی صورتحال نہایت سنگین. چناب کی طغیانی سے ملتان اور مظفر گڑھ کو بچا لیا گیا، مگر جلال پور پیروالا کی 6 لاکھ آبادی پانی میں پھنس گئی. ستلج میں سیلابی ریلیں جاری، ہندوستان نے آج پھر پانی چھوڑ دیا. ہنگامی امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئیں. کراچی میں موسلادھار بارشیں، ندی نالے ابل پڑے. کراچی حیدرآباد ٹریفک کے لیے بند. مختلف علاقوں میں 130 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ. این ڈی ایم اے کی کارکردگی پر سوالات. وزیراعظم نے ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کر دیا. احسن اقبال کمیٹی کے سربراہ مقرر. قومی وسائل سے بحالی کا عندیہ. اصل حکمت عملی ہے کیا، اس کے اوپر بات کریں گے. قومی قرضہ 80 خرب 50 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. صرف ایک سال میں 9 خرب 30 ارب روپے کا قرضوں میں اضافہ ہوا. شرح نمو اور مہنگائی سے 3 گنا تیز رفتار. ادھر اسرائیلی سفیر کا قطر پر دوبارہ بمباری کا عندیہ. عرب ممالک کا شدید رد عمل اور اسرائیل کو روکنے کے لیے عالمی ایکشن کی ضرورت پر زور دے دیا. ان تمام موضوعات پر سینئر تجزیہ کار عامر متین صاحب کی رائے لیں گے. اور عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی چناب کی جو سچویشن ہے وہ کافی کنٹرول سے باہر ہے، اور پھر جس طرح سے ملتان کو خطرات لاحق ہیں، اس پوری صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ جی، پانی تو اوورال پنجاب کے اندر اب ریسیڈ کر رہا ہے، مگر 2-3 ابھی مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی بحران چل رہا ہے اور 10واں سپیل بارش کا گزر چکا ہے، مگر 11واں 1 ستمبر کے آخری ہفتے میں بھی پانی آئے گا. اور ابھی جو پانی کی صورتحال ہے کہ گنڈا سنگھ والا میں ابھی بھی، کیونکہ انڈیا کے سارے ڈیمز جو ہیں وہ تقریباً بھر چکے ہوئے ہیں، تو وہاں کوئی بارش اگر زیادہ مزید ہوگی تو وہ ستلج میں پانی دوبارہ چھوڑیں گے. ابھی جو فی الحال انہوں نے دوبارہ پانی چھوڑا انڈیا نے، اور مجبور ہیں، ان کے ہاں پانی سٹوریج رہ ہی نہیں گئی، 100% ان کے ڈیم بھی بھرے ہوئے ہیں. تو گنگا سنگھ والا میں ابھی بھی جو ہے 1,82,000 کیوسک کا پانی چل رہا ہے، اور پنجنت میں اب 4 لاکھ کیوسک کے قریب ہے. مگر وہاں پہ اب 2 بڑے مسئلے ہیں. ایک تو بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جلال پور پیروالا کی تحصیل جو ہے ملتان کی، اس کا یہ آتی ہے سنگم پہ، جہاں پنجند کے پاس دریائے ستلج کا اور چناب کا پانی ملتا ہے. تو درمیان میں جو ہے یہ تحصیل آ جاتی ہے. 7 لاکھ اس کی آبادی ہے. وہاں کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور جو ان کو ایویکویشن ہے وہ ہزاروں میں ہو رہی ہے، 10,000 20,000 30,000 کے اس طرح کے گورنمنٹ فگر دے رہی ہے، مگر وہاں لاکھوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ یاد رہے کہ ساؤتھ آف پنجاب جو ہے، جو سینٹرل پنجاب ہے یا مشرقی پنجاب ہے، یہاں پہ لوگ خوشحال ہیں، کیونکہ پوری یہ جو جی ٹی بیلٹ ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس ایک تو چاولوں کی فصلیں اچھی ہوتی ہیں، پھر یہ ہے کہ لوگ نوکریاں بھی کرتے ہیں، بے تاشا لوگ ان کے باہر بھی گئے ہوئے ہیں. اور ان کے ہاں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے، وہ فاقہ کاٹ لیتے ہیں، مگر وہ لائنوں میں لگ کے وہ بھیک نہیں مانگیں گے، کھانا نہیں مانگیں گے. ان کے اندر یہ عزت نفس بہت ضرورت سے زیادہ ہے. بس ساؤتھ پنجاب کی غربت جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہی ہے. پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقہ جو ہے وہ آپ کا یہ سرائکی علاقے ہیں، ساؤتھ پنجاب ہے. اور وہاں پہ یہ جو جلال پور پیروالا میں جو آفت آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر سوال آ گئے ہیں گورنمنٹ کے. فار ایگزامپل وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جلال پور پیروالا میں پانی کیا آنا چاہیے تھا؟ وہاں پہ باندھوں سے اوور فلو کیا ہے. سوال یہ ہے کیوں اوور فلو کیا ہے؟ کیونکہ سندھ کے مختلف ہے پنجاب کی سچویشن. پنجاب کے اندر 19 کے قریب بند ہیں جو کہ پری ڈیٹرمنڈ ہیں. وہ طے کیے ہوئے ہیں کہ اگر پانی آئے گا اس حد سے آئے گا تو 19 کے یہ ڈیم جو ہیں ان کو بریچ کیا جائے گا، ان کے بند توڑے جائیں گے. جو اریگیشن کے جو نظام بچانے ہوتے ہیں، براجز یا ہیڈ ورکس کو، وہ 13 ہیں، اور ریلوے لائنوں کو بچانے کے 4 ہیں، اور ہائی ویز بڑی کو بچانے کے 2 ہیں. تو ملتان میں جو 2 بریچز پری ڈیٹرمنڈ ہیں، وہ ایک شیر شاہ برج کے لیفٹ سائڈ پہ ہے، ایک شیر شاہ برج کے رائٹ سائڈ پہ ہے. جو لیفٹ سائڈ پہ ہے، یہ جو مظفر گڑھ ملتان کے ریلوے ٹریک ہے
اس کو بچانے کے لیے شجاعت کے انڈر آتا ہے. تو یہ ہے. اور دوسرا جو اس کا ہے وہ مظفر گڑھ بائی پاس کے اوپر یہ ہے, یہ رائٹ سائڈ پہ یہ ریلوے برج کو بچانے کے لیے ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی تک کی یہ اطلاعیں تھیں, کل سے بھی چل رہا ہے, پرسوں بھی سے چل رہا ہے کہ یہ بند توڑا جا رہا ہے, شاید ابھی تک کی بھی اطلاعیں ہیں کہ ابھی تک نہیں توڑا گیا. سوال یہ ہے کیوں نہیں توڑا گیا؟ یہ پری ڈیٹرمنڈ وہ تھا, کیوں الاؤ کیا گیا کہ جلال پور پیروالا کی اوور فلو کرے, پانی جو ہے ان کے بند سے اوور فلو کرے, اور جو پری ڈیٹرمنڈ ایریا ہیں جہاں پہ طے شدہ ہے کہ آپ نے توڑنا ہے, تو کیا وہاں سیاسی محرکات تھے؟ کون لوگ تھے؟ ایڈمنسٹریشن کا کتنا قصور ہے؟ ایم پی ایم این ایز کا حضرات کا کیا قصور ہے کہ لوکل ایم پی ہیں, گیلانی ہیں, کون ہیں؟ شیر شاہ کا جو اگر نہیں توڑا گیا بند جو ہے لیفٹ سائڈ کا یا رائٹ سائڈ کا, تو وہ کیوں نہیں توڑا گیا اور کس کو بچانے کے لیے جلال پور پیروالا پہ آفت آئی؟ ایک. دوسرا ایک بہت بڑا جو کنسرن ہے وہ ابھی اس وقت چونکہ پانی کا بحران چل بھی رہا ہے مگر ساتھ میں ریلیف کا کام بھی چل رہا ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے. سرور باری صاحب نے ایک بڑا خوفناک آرٹیکل لکھا ہے, انہوں نے کہا جی ہمارا یہ جو سب سے بڑا ادارہ ہے این ڈی ایم اے, جو کہ 2005 میں جو ہے یہ تمام انٹرنیشنل 2010 میں قانون بنا کے یہ بنایا گیا ہے یہ ادارہ, انہوں نے کہا جی اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو بڑی زبردست عالمی معیار کے انہوں نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں, ڈاکیومنٹس سب کچھ ہے. مگر انہوں نے کہا جناب یہ ساری ان کے جو ضلع کی لیول پہ جائے ان کا جو نظام ہے, سٹرکچرز ہے, وہ صرف کاغذوں کی حد تک ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا زیادہ تر ضلعوں میں. وہ نیشنل لیول پہ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو وہ ڈونرز کو امپریس کرنے کے لیے, باقیوں کو امپریس کرنے کے لیے بڑا زبردست ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, مگر ضلعی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ کاغذوں تک محدود ہے. اور این ڈی ایم اے کے کاغذوں کے منصوبے جو ہیں وہ ان کے ویسے عالمی معیار کے دیکھتے ہیں مگر عملی طور پہ یہ صفر بھی نہیں ہے. ذرا اس کی تفصیلات اگر آپ بتا سکیں اس میں. جی بالکل, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ این ڈی ایم اے کو خطیر فنڈز 2010 کے قانون کے تحت غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں, لیکن جو معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. این ڈی ایم اے کے کاغذی منصوبے عالمی معیار کے ہیں جس طرح آپ نے بتایا, این ڈی ایم اے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے کہ وہاں پہلے ہی لوکل باڈیز کا, کیونکہ پنجاب کے اندر نظام تقریباً غیر فعال ہے, اور ابھی یہ خواجہ آصف بھی جو چیخے مار رہے ہیں کہ جناب لوکل باڈیز کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر جو ہے یہ مسئلے نہیں حل سکتے, ایڈمنسٹریشن اس طرح نہیں کر سکتی. تو این ڈی ایم اے کے اندر بھی جو پلانز کے اندر کمیونٹی کی شمولیت ہے اس کی استعداد جو ہے اس کی کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. اور مانسون کی جو انہوں نے کہا جی جو اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے وہ 2000 میں اس کے اندر تاخیر ہوئی, 2025 کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہوئی. انہوں نے مشقیں جو کی جاتی ہیں مانسون کے آنے سے پہلے جو تیاریاں کی جاتی ہیں وہ انہوں نے بالکل مشقیں بھی نہیں کہیں, اور ڈیمز کی جو آپ نے ڈریجنگ کرنی ہوتی ہے, پھر اس کی رسپونڈ ٹیمز کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, رسپونڈرز کی جو ٹیم تیار کی جاتی ہے وہ بھی نہیں تیار کی گئی. اور اس کے علاوہ ایک تو کمزور منصوبہ بندی ہے, بغیر مؤثر ادارے اور بالادستی نظام کی وجہ سے جو اس کا رسپانس ہے وہ بہت ناقص ہے. یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ آپ کا جو پورا شکر ہے ہمارا کہ ہمارا اریگیشن کا جو نظام ہے, ہیڈ ورکس ہیں, اور ہمارے براجز جو ہیں پنجاب کے اندر, انہوں نے یہ مرالہ کے اندر بھی آپ دیکھیں 8 لاکھ پانی جو ہے آیا, دو دفعہ ریلے آئے مگر یہ گزر گئے. انڈیا میں مادھوپور کا ان کا ہیڈ ورکس فار ایگزامپل اس کے گیٹ ٹوٹ گئے, ہمارا یہ بچ گیا. جو جانتے بوجھتے بند کے اندر جو ہے ایون چنیوٹ کے اوپر بھی تھوڑے سے سوال آتے تھے, مگر شیر شاہ کے اوپر یہ سوال آ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں توڑا گیا تو کیوں نہیں توڑا گیا اور کیا سوال ہے. کیونکہ ہم نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھنے کی کوشش کی ہے, پی ڈی ایم اے سے بھی پوچھنے کی ہے, ہمیں جواب نہیں دے رہے. اگر کوئی جواب دے دے اس کا تو ہم اس کو شامل کر لیں گے, پر وہاں پہ سوال ضرور کیے جا رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر جو ہے پولیٹیکل انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی. ایک یہ آپ
جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ خطرے میں ہے. اچھا عامر صاحب، آپ نے یہ جو این ڈی ایم اے کے حوالے سے جو انکشافات ہے اور یہ جو رپورٹ ہے اس کو ڈسکس کیا، بیسکلی ہم نے دیکھا ہے کہ این ڈی ایم اے کا کام سے وارننگ اور الرٹ جاری کرنا رہ گیا ہے. جو مینج کرنا ہے ڈیزاسٹر کو، ایکچولی ہمیں کسی بھی ڈیزاسٹر میں این ڈی ایم اے نظر آیا ہے؟ اگر آپ جی میں ہاں اب جو اس کے بعد جب ایشو ہوگا، یہ پانی جو سندھ میں جا رہا ہے، ویسے تو گدو براج کی 12 لاکھ کیوسک کی کیپیسٹی ہے اور سکر کی بھی 10-12 لاکھ کی ہے، اور 12 لاکھ سے زیادہ بھی وہ کرتے رہے ہیں. مگر بہرحال کچے کے علاقے کے اندر کیونکہ 14 لاکھ کے 16 لاکھ کے قریب آبادی ہے، تو اس کا انخلاء ہو جاتا ہے. جب وہ پانی رسیڈ کر جاتا ہے تو وہ اپنی ایک آدھی فصل لیتے ہیں وہاں سے، تو وہ مگر کراچی کے اندر بھی ایکسیپشنل سچویشن ہے کہ وہاں ٹورنشیل رینز، ایکسیسو رینز، سائیکلونک رینز جو چل رہی ہیں، سائیکلون جو ہے پچھلے 3-4 دن سے چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. مگر میں یہ تعریف کیے بغیر نہیں مرتضیٰ وہاب کی رہ سکتا کہ میں کل سے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم ان کی پریزنس مجھے نظر آئی. وہ ساری رات وہاں پہ رہے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہے ہیں. سو یہ پوائنٹ پروو کرتا ہے کہ لوکل باڈیز جو ہوں اگر وہ فعال ہوں تو پھر وہ بڑا پڑتا ہے. ملتان میں فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ میئر کون ہے یا کوئی کسی کا کسی جگہ بھی، پنجاب میں بھی کسی، آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیں کہ کسی ڈسٹرکٹ چیئرمین کا، میئر کا یا لوکل باڈیز کے کسی کے چہرے کا پتہ نہیں. کوئی ایک شخص کون ہے جو کہ شہر کا، ضلع کا یا صوبے کا انچارج ہے. صوبے کی انچارج تو چیف منسٹر ہے، وہ چیف منسٹر ظاہر ہے لاہور سے بیٹھ کے کتنا کر سکتی ہیں. موقع پہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور آف کورس کراچی کے اندر ہم اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہاں پہ پریزنس کم از کم نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس کے اوپر بات کریں گے. عامر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں، مشیر خزانہ کے پی کے مزمل اسلم صاحب، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی مزمل کا جو ہے یہ بالکل ویسے تو کے پی تک محدود ان کو کر دیا گیا ہے، مگر یہ اکانومسٹ ہیں اور پہلے یہ پرائم منسٹر کے بھی ایڈوائزر رہے ہوئے ہیں. تو میں ان سے ذرا نیشنل لیول کی بھی سچویشن سمجھنا چاہتا ہوں کہ سیلاب کیونکہ اس وقت کے پی سے شروع ہوا سلسلہ اور یہ پنجاب، اور پنجاب کے بعد یہ بھی سندھ میں جا رہا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے مزمل کہ فائنلی جو ہے گورنمنٹ نے اس کو ایک احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بتا دیں گے جی اب یہ روڈ میپ تیار کیا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کتنے کے موضوع ہیں اس کام کے لیے، کیونکہ کل پرسوں ہی ان کا یہ بیان آیا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم قرضے لے کے قرضے اتار رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہم ڈونرز پہ چلتے ہیں. پہلے والے پیسوں کا کیا ہوا؟ اور احسن اقبال صاحب کا یہ بیان تھا کہ جناب ہم اپنے ہی ریسورسز کے اوپر کام چلا لیں گے، ہمیں کسی دنیا کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ان کو انچارج بنانا کتنا کا موضوع ہے؟ دیکھیں جی عامر صاحب، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو تھوڑا سا ایک پس منظر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں سب سے پہلے سیلاب آئے، اور کے پی حکومت نے اس دفعہ خودداری، اور کیونکہ ہماری جو چیئرمین صاحب جو ہیں ان کی بھی، خان صاحب کی بھی جو ہمیشہ سے یہ ہے کہ خودداری، تو کے پی حکومت نے پہلے دن سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی اپیلیں نہیں کی، اور ہم نے 15 دن میں اپنے 2 آر جو ہے ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن جو ہے ہم نے مکمل بھی کر لی. جب پنجاب میں سیلاب آتا ہے تو پنجاب میں جو سیالکوٹ کے بعد جو دوسرا جو ضلع آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہٹ ہوتا ہے وہ ناروال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتا بڑھتا اب وہ جو ہے ملتان اور ساؤتھ پنجاب تک چلا گیا. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مجھے ایک صحافی کا میسج آتا ہے، یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی منسٹری آف پلاننگ نے جو ان کے نیچے ایک ادارہ آتا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ان کے انڈر ایک کیمپ قائم کیا ہے، اور وہ ناروال میں قائم کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ جو سیلاب کی بعد کی جو کاروائیاں ہیں، چاہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، ادھر کیا جائے گا. تو جس کو آپ نے کمیٹی کا انچارج بنایا ابھی احسن اقبال صاحب، اور جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ نارووال سے احسن اقبال صاحب نارووال سے ایم این اے اور شکرگڑھ سے بھی اب اس سیٹ پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نہیں اب میں وہ نہیں کہہ رہا،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے کون سا علاقہ ہٹ کیا؟ خیبر پختونخوا کیا. تو یہ پائلٹ آپ یہاں پہ بھی کر سکتے تھے. بنیر سے زیادہ تو بربادی نہیں آئی نا کہیں. بنیر میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک ایک کمرے کے برابر کے سائز کے پتھر آئے. لیکن جو سب سے پہلے جو کیمپ وفاق نے اور وہ جن کے زیر انتظام یہ چیز دی گئی ہے, انہوں نے اپنے ہی شہر, اپنے ہی ووٹ بینک, اپنی ہی کانسٹیٹوئنسی میں کر لیا. تو یہ جو پیغام ہوتے ہیں نا, یہ آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. اگر آپٹکس اچھے نہ ہونا, ابھی آپ دیکھ لیں نا 3.5 سال سے اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے آپٹکس اچھے نہیں ہیں. اب میں بات یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں, میں سب کو ایک یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں, اور آپ کو بھی شاید یہ بات یاد ہو جب میں ابھی بات کروں گا. 2022 میں جب سیلاب ہوئے تو ہم نے پوری دنیا میں جا کے, بہت بڑے سیلاب تھے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بہت ہی میسو لاس ہوا تھا. اس میں ہم نے پوری دنیا میں جا کے شور مچا دیا کہ ہمارا $35 ارب کا لاس ہوا. آپ کو یاد ہوگا. پھر ایک ڈونرز کانفرنس بھی ہوئی جس کا آج کل ذکر بھی ہو رہا ہے. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں $11 ارب کی کمٹمنٹ ہے. مجھے خود یاد ہے کہ ڈونرز مذاق اڑاتے تھے پیچھے کہ آپ ایگزیجوریٹڈ فگر دے رہے ہیں $35 ارب کا. تو جب آپ یہ چیز دے رہے ہو, جب تخمینہ لگا رہے ہو, تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ 1990 کی دنیا نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگ لیا یا بول دیا تو وہ چل جائے گی کہانی. اب ہر کوئی اس کو جو ہے ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو آپ سارے جو ہے وہ پنجاب یہ پنجاب وہ, مجھے ایک بات بتائیں کہ 15 دن ہو گئے ہیں پنجاب میں سیلاب آتے ہوئے, ابھی تک آپ نے کوئی کمپنسیشن پیکج کا اعلان سنا ہے؟ چاہے وہ ڈیتھ کمپنسیشن ہو, چاہے وہ جو ہے گھروں کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تخمینہ لگائیں گے, حساب لگائیں گے, ابھی تو سیلاب چل رہا ہے تو اس کے بعد وہ لگائیں گے. یہ لگانے والا کام, پھر آپ لوگ سارے گورننس کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں خیبر پختونخوا کو اس میں کمپیریزن ایز اے رول ماڈل کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہاں پہ تو سب سے پہلے آئے, ہم نے یہ سارے کام کر دیے. کیا تخمینے ہم نے نہیں لگانے؟ آج ایک عالمی ادارہ میرے پاس انڈیا میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی وفاق نے اعلان کیا ہے. فار ایگزامپل وہاں بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ جی وفاق جو حصہ دے گی وہ 20,000 پر ایکڑ دے گا, جو کہ پاکستانی 60,000 سمجھ رہے ہیں. اور وہ وہاں پہ پنجابی جو ایسٹ پنجاب میں انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ اس سے تو ہمارا کوئی مسئلہ بھی نہیں, ذرا بھی نہیں حل ہوتا, ہمیں یہ چھوٹا پیکیج نہیں چاہیے, ہمیں آپ اس سے بہت زیادہ پیکیج کی توقع ہے. تو وہاں یہ لڑائی بڑی زیادہ چل رہی ہے. اور صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے یہاں کوئی اعلان نہیں ابھی تک. آپ میرے سے سن لیں ہم نے کیا کیا کیا. ہمیں تو کہتے تھے یہ دیوالیہ صوبہ ہے, یہ تو کنگلا صوبہ ہے, انڈیا سے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. ہم نے 20 لاکھ روپے پر جسے کہتے ہیں شہادت, ڈیتھ کمپنسیشن دیے, میجر ہو مائنر ہو, چاہے 1 مہینے کا بچہ ہو, چاہے 100 سال کا بزرگ ہو, ٹھیک ہے. انجرڈ کو تھرو آؤٹ 5 لاکھ روپے ہم نے اس کی کمپنسیشن دی ہے. پھر جس کا گھر مکمل تباہ ہوا ہے اس کو ہم نے 10 لاکھ روپے دیے, دے دیے پیسے, یہ بانٹ دے چکے ہوئے. جس کا گھر پارشلی ڈیمیج ہوا اس کو 3 لاکھ روپے دیے. پاکستان کی تاریخ میں ایک کیٹیگری یہ کبھی بھی نہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے سن کے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. مگر یہاں پہ ایک اور کوشچن جو میں اس لیے بھی حسن اقبال صاحب کا پوچھ رہا تھا کہ 35 ارب مانگا, 11 ارب ملا, 11 میں سے پھر فائنانس منسٹر نے کہا کہ 6 ارب کی جو ہے ڈالر کی جو ہے پروجیکٹ فائنینسنگ ہوئی, مگر ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ 2-2.5 ارب ڈالر کی صرف ہو چکی. اور اس کے بعد پھر احسن اقبال صاحب نے اب یہاں وفاق میں پلاننگ میں اور فائنینس میں لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں فائنانس منسٹر, یہ سارے جو ہے یہ پروسیس چل رہا ہے اور یہ ہم جو ہے ایکنک نے $3.7 بلین کی منظوری دی ہے اور باقی عمل درآمد کے مراحل میں ہیں. سو یہ ایک طرف تو پہلے والے پیسے یوز نہیں ہوئے, اب پہلے $35 بلین مانگ رہے تھے, ابھی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑی آفت آئی ہے, اسکیل زیادہ بڑا سیلاب کا ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے نہیں, ہم اپنے ریسورسز سے ہی کر لیں گے. تو یہ کیا ہماری اس وقت حالت ہے کہ ہم خود کر سکیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کی نیت ہونا تو آپ بالکل سب کچھ خود کر سکتے ہیں. آج میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, آج کی تاریخ میں ایک ڈونر چل کر ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے نقصانات کتنے ہیں, آپ کے کیا کیا وہ ہوا ہے. جب ہم نے بتایا اس کے بعد کہا کہ انہوں نے آپ نے ابھی تک کرا کیا. ہم نے کہا یہ ہم نے 2 پارٹ مکمل کر لیے, اب ہم مستقبل میں فلڈ ریزیلینس پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حادثہ واپس نہ ہو.
جب آپ یہ خودداری جب کریں گے نا تو سر خود بخود دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. اچھا میں آپ کو یہ ایک بات اچھی بتاؤں, نیت کا ذکر کریں مزمل اسلم صاحب, دیر از انادر کانٹرڈکشن. جیسے ابھی عامر صاحب نے کہا کہ وزیر خزانہ نے پہلے ایک بات کی, پھر احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی. وزیر اعظم نے آج جو کمیٹی بنائی تو انہوں نے یہ بڑا کلیئر کٹ کہا کہ پاکستان ان چیلنجز سے اکیلے نہیں لڑ سکتا اور سب کو مدد کرنی ہوگی. تو اگین دیر از اے کانٹرڈکشن. دا اسٹریٹجی ایکچولی حکومت کی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے, ار وی گوئنگ ٹو ٹیک ہیلپ, ہم اس کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں, یا ہم ہیلپ نہیں لیں گے اور ہم اپنے زور بازو سب کچھ کریں گے؟ ایکچوئل پلان کیا ہے؟ دیکھیں میں بتا دوں کہ ابھی عامر متین صاحب نے بڑا آپ کے سوال کا جواب عامر متین صاحب کے کامنٹ میں تھا کہ 2022 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی ہم PC1 بنا رہے ہیں, ہم جو ہے ایکنک سے اپروو کرا رہے ہیں. سیلاب آنے کے بعد لوگوں کی زندگی رک نہیں جاتی کہ ابھی تک آپ 3 سال گزر گئے اس سیلاب کو اور اس کا آپ وہ لاسز اور اس کو آپ پورا نہیں کر سکے. اگر آپ اسی کام پہ واپس جا رہے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں آپ نے, کیونکہ لوگوں کی جو اس وقت حالت ہے دے کی ناٹ ویٹ فار سیکنڈز منٹس. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تخمینہ لگائیں گے, ابھی ہم ویڈیو بنا لیں, ابھی ہم ٹک ٹاک بنا لیں, کبھی ہم کیا بن جاتے ہیں, کبھی ہم کیا بن جاتے ہیں. خدا کے واسطے اس چیز کو سیریس لیں. کل حفیظ پاشا صاحب بول رہے ہیں کہ پاکستان کی غربت اس سیلاب کے بعد 42% سے 50% تجاوز کر جائے گی, جو 12.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ 12.5 کروڑ لوگ اس ملک کے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور ابھی تک ہمارے پاس ویزیبلٹی نہیں. مزمل اس کے اندر یہ جو ابھی تخمینے یہ 4 ملین لوگوں کا گورنمنٹ کا جو فگر آ رہا ہے متاثرین کا, یہ بڑا کنزرویٹو ہے. یہ پنجاب کی 12 کروڑ آبادی جو پہلے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 45% بھی لگا لی جائے جو کہ اب بڑھ گئی ہے, تو غربت کی لکیر سے نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے 12 کروڑ لوگ. متاثرین بھی کروڑوں میں ہوں گے, یہ 4 لاکھ نہیں ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہمیشہ مانگا جاتا ہے, ہیلپ مانگی جاتی ہے, دوسروں ممالک سے مانگی جاتی ہے, UN سے تو ہمارا مانگنا ہمارا حق ہے. اور وہ کیا اس لیے بھی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بھی بلکہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ ہماری اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرضے لینے کے لیے, قرضے دینے کے لیے ہم قرضے لے رہے ہیں. اور آپ نے تو 78 ٹریلین کا ذکر کیا تھا کہ 1 کھرب روپیہ جو ہے نا پاکستان کا قرضہ ہو گیا اور ایک مہینے میں 1830 ہے. آج اسٹیٹ بینک کا فگر 80 ٹریلین کا آ گیا ہے کہ جناب 80 ٹریلین ہے. اور یومیہ میرے یہ بڑے خوفناک فگر ہے کہ 2025 میں 25 ارب 40 کروڑ روپیہ یومیہ ڈیلی کے حساب سے قرضہ لیا گیا ہے. خوفناک ہے. ایسی صورتحال میں آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریسورسز سے کر لیں گے تو مجھے آپ سمجھائیں کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام آباد کو تو اس سارے کرائسس سے آپ باہر نکال دیں نا. ابھی تو 4 صوبوں کے اندر 4 صوبوں میں بھی جو ہے کرائسس آیا ہے, یہ فلڈ والا, KP میں, پنجاب میں, اور اللہ کرے میری دعا ہے کہ سندھ میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کیونکہ ان کو کافی وقت بھی مل گیا اور انہوں نے کافی تیاری بھی کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ڈسپلیس بھی کیا ہے جو خطرناک ایریا تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں وہ والا معاملہ نہیں ہوگا جو پنجاب میں ہوا ہے. اب یہ جو تینوں صوبے ہیں, یہ تینوں صوبے جو ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس اپنے وسائل ہیں, ان کو وفاق پیسے بھی دیتا ہے. پچھلے سال انہوں نے سرپلس بھی پروڈیوس کیے ہیں سب نے. تو پنجاب نے بھی جو ہے 350 ارب سرپلس پروڈیوس کیا ہے, ٹھیک ہے نا, KP نے بھی کیا ہے اور سندھ نے بھی کیا 300 ارب روپے سرپلس. تو یہ اب صوبوں کا کام ہے کہ اپنے آپ کو خود یہ مینج کرے. یہ غلط طریقہ ہے. یہ جو ابھی آپ ایگریکلچر ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے ایگریکلچر ایمرجنسی. ہم نے تو فلڈ ایمرجنسی سنا ہے, ایجوکیشن ایمرجنسی سنا ہے. ایگریکلچر ایمرجنسی یہ ہے, میں جو میرا تو خیال ہے کہ یہ اچھی چیز ہے کہ پنجاب بہرحال زراعتی صوبہ ہے اور ابھی جو لیٹسٹ جو سروے ایگری آیا ہے تو اس کے مطابق تو اور صورتحال 40 کی بجائے 60% لوگ اس کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. تو جب آپ کی پہلے ہی 13% 5 کراپس ختم ہوں, 0.56% جو ہے ایگریکلچرل گروتھ ہو, تو یہ جو فگرز کنزرویٹو فگرز بھی 10 سے 15% اگر ایگریکلچر میں کمی آتی ہے تو اگر یہ ایمرجنسی ہے تو پھر کیا ہے؟ میرے کو یہ تو سمجھائیں میرے بھائی, عامر بھائی, میرے بڑے بھائی, یہ ایگریکلچر ایمرجنسی میں کرنے کیا جا رہے ہیں؟ واٹ از دس ایگریکلچر؟ یہ کوشچن ہے.
یہ لفاظی ہے، یہ لفاظی ہے. جب آپ چھاپے مار کے آپ کسان کو اس کا ریٹ نہیں دیتے، آپ جو ہے دڑا دھڑ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے اپنی ایگریکلچر لینڈ کو چھڑوا کے جو ہے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں. آپ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ کھاد کی قیمتیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کون سی ایگریکلچر ایمرجنسی؟ یہ لفاظی ہے. یہ صرف میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ صرف پیکج ویکج نکالنے کی وفاق سے جو ہے کوشش ہو رہی ہے واپس سے. وہ بلاول گئے تھے ابھی، شاید قصور گئے تھے اور شاید ساؤتھ پنجاب بھی گئے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا سب کے بجلی کے بل معاف کر دو، سب کو جو ہے 4 کوئی انہوں نے وہ رکھی تھی شرائط. بھائی بات یہ ہے کہ یہی تو چکر میں ہم مرے ہیں. اگر جس اسپاٹ پہ دیکھیں، اس دفعہ کے پی نے کیا کام کیا، کے پی نے جہاں سیلاب آئے 13 ڈسٹرکٹس میں بھی جن جن اسپاٹس میں آئے ہم نے وہاں پہ جا کے ٹارگیٹڈ سب کو کمپنسیشن دے دی. اب یہ چکروں میں ہے کہ اس کے چکر میں میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ یہ اگر بل معاف کر دیے سیلاب زدہ علاقوں میں، مگر جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پہ بجلی ہے ہی نہیں ہے، تو جب وہاں پہ بل کا معاف کرنا ایک مسئلہ خیز ہے. مگر سوال میرا یہ ہے کہ ایک منٹ دے دے، صرف ایک منٹ دے دے. دیکھیں بجلی کا بل آپ معاف کرنے کی جگہ ایک کام کریں نا، جیسے ہم نے 15,000 پہ فی فیملی فوڈ کا جیسے کمپنسیشن دیا، آپ دے دیں 10,000 20,000 25,000 بجلی کا ان کو ڈائریکٹ کمپنسیشن دے دیں جن کی زمین ہے، جس کے پاس پٹواری کا ڈٹ ہے. یہ کیا اس چکر پہ یہی میں کہنے والا تھا کہ کیونکہ یہ سب کی جو بتائی جا رہی ہیں 10-15% بھی رائس کی، گنے کی، کپاس کی اڑ گئی ہے، تو لوگوں کے پاس سب ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی فصلیں، گھر میں جناز تباہ ہو گئے، بستر بوریا سب کچھ تباہ ہو گیا. تو ان کو اگلی فصل لگانے کے لیے، بیج لگانے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، تو ان کو کمپنسیشن بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ جس کی 1,000 مربع زمین ہے اس کو بھی آپ 1,000 مربع، وہ تو امیر آدمی ہے. آپ اس میں بھی کرائیٹیریا بنائیں گے، 12.5 ایکڑ والے کو ہم دیں گے اتنے، 25 ایکڑ والے کو اتنے، میکسیمم 50 ایکڑ والے کو اتنے. اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر فار ایگزامپل ٹیننسی بڑی ہے، کافی سارے لوگ ہیں جو کہ ٹھیکے پہ زمین دیتے ہیں، اور آپ اگر ایکڑ کے اونرز کو دیں گے تو وہ بیچارے جو آگے مزارے ہیں یا ٹھیکے پہ زمین لیتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے. ان کو تو پہلے ہی ٹھیکے کے پیسے بھی دے دیے، نقد دیے جاتے ہیں، ایڈوانس میں دیے جاتے ہیں، وہ بھی تباہ ہو گئے، اور ان کو کمپنسیشن بھی نہیں اگر ملے گی تو ان کے لیے تو ڈبل جیپٹی ہو جائے گی. سر کمپنسیشن آپ نے جو بتا دیے 20,000 روپے ایکڑ کے پیچھے، نہیں یہ ایسٹ پنجاب کا ہے، یہاں کا بھی فکر نہیں آیا. اچھا اس سے بہتر ہے کہ ان کو کہہ کہ جی دعا میں یاد، یہ جو ہوتا ہے نا وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے سگنل میں کوئی مانگ رہا ہو تو اس کو جو ہے 10 کا نوٹ نکال کے اس سے دعائیں جو ہے پورے حج اور عمرے کے برابر کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ آپ وہ والا کے خیال کام ہو میں رہا ہے. کیا فکر ہونا چاہیے پنجاب میں یا باقی سندھ میں؟ آپ اکانومسٹ ہیں، کتنا پڑھ کے دینا چاہیے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیٹیگری ہونی چاہیے. جیسے ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پر گائے ہم 1 لاکھ روپے دے دیں گے، جس کی گائے گئی ہے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیں گے. بکری کا جو ہے 30,000 تو شاید اس کو بھی بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے پنجاب کی جو نیلی بار کی بھینسیں ہیں نا، یہ 2.5-4 لاکھ روپے کی ہوتی ہیں. چلے 1 لاکھ روپے دیکھیں کوئی ریزنیبل ہے. ایک گائے کے پیچھے 1 لاکھ، وہ تو 20,000 روپے سے تو بہتر ہے نا سر. یہ کے پی ہے، جب وہ اس طرح کا کر رہا ہے تو ان کو تو 2 لاکھ دے دینے چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے 2.5 لاکھ دے دے. دوسری بات یہ، اسی طرح ہاؤس کمپنسیشن ہم نے 10 لاکھ روپے دیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو انجرڈ ہوئے ہیں، دیکھیں ادھر انجرڈ کا تو نمبر ہی نہیں بتاتے یہ لوگ. یہ صرف یہ کہتے ہیں کبھی 100 کا نمبر، کبھی 150 کا نمبر جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کو پتہ ہے اس دفعہ کیا کیا ہے؟ جن گھروں میں سلٹ آ گئی ہے، مٹی آ گئی ہے، ان کو بھی 1-1 لاکھ روپے دیا ہے. یہ کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو ان کو اچھی بات ہے کہ آپ دے رہے ہیں. پنجاب کے اندر میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس جو ہے شاید اتنے وسائل نہ ہوں، چاہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سرپلس شو کیا ہے. وسائل پنجاب کے پاس نہیں ہونے چاہیے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے وفاق کو بھی ہم بھی انتظار کریں گے کہ پیکیج کی تفصیل آ جائے کہ کیا یہ دے رہے ہیں پنجاب والے اور کیا دے رہے ہیں وفاق والے. تو پھر اس کے بعد کامنٹ اس کے اوپر کمپیرزن بھی کیا جائے گا، کامنٹ بھی کیا جائے گا.
بہت بہت شکریہ مزمل آپ کا ہمارے لیے وقت مزمل نکالنے صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کچھ جو امریکہ میں اسرائیل کے سفیر ہیں انہوں نے جو اندیا دیا ہے دوبارہ سے بمباری کا, اس کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے علاوہ خاص طور پہ بات کریں گے جو کراچی کی صورتحال ہے, کراچی میں جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں اور جو 130 ملی میٹر تک جو ریکارڈ کی گئی ہے کچھ علاقوں میں, اس کے اوپر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور عامر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اویس توحید صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. اویس توحید ہمارے بہت پرانے کولیگ ہیں, اور یہ کیونکہ بہت عرصہ انہوں نے لندن میں اور امریکہ میں بی بی سی وائس آف امریکہ کے لیے کیا ہے. ان کے ساتھ ہم جو ہے انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بات کریں گے, قطر کی سچویشن اور مڈل ایسٹ کی. مگر میں کیونکہ اس وقت یہ کراچی میں موجود ہیں تو فی الحال جو ہے سیلاب کی صورتحال, اور کراچی میں خاص طور پہ کیونکہ پنجاب اور کے پی سے وہاں کی مختلف سچویشن ہے, اوورال سندھ کا اور کراچی کا اس وقت منظرنامہ پیش کریں. جو بارشیں کل پرسوں سے خاص طور پہ کراچی میں چل رہی ہیں, اب کیا صورتحال ہے اویس؟ شکریہ عامر. دیکھیں کراچی کے اندر تو جس وقت ہم بات کر رہے ہیں مستقل وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ مانسون کا 10واں اسپیل ہے. اور جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے, میں تو یہاں پہ کالج کے زمانے میں آ گیا تھا, کوئی پتہ نہیں 35-38 سال ہو گئے کراچی جب پہلے آئے تھے ہم لاڑکانہ سے. تو جب سے میں دیکھا ہے 10 اسپیل بہت ہوتے ہیں, تو یہ بہت ویسے بھی 11واں بھی آ رہا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں میرا خیال یا صدی کے اندر 1-2 دفعہ ہوگا کہ یہ ارلی جولائی سے مانسون شروع ہوئی ہیں, اور سپٹمبر کے آخر میں بھی ایک بتایا جا رہا ہے سپیل آ رہا ہے. سو 3 مہینے کا سپیل, ون آف دی ریئرسٹ سپیلز ان دس سینچری پرہیپس. پلیز جاری رکھیے گا. جی بالکل عامر, آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, کلاؤڈ بسٹنگ ہے, اور گلیشیئر میلٹنگ ہے, اور اربن فلڈنگ ہے, یہ جو ہے یہ کوئی ایکسپریشنز جو ہیں یا سلینگ ہے, یہ کوئی فیشنیبل وہ نہیں ہے, ڈرائنگ روم کی ڈسکشن نہیں ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ آسمان پھٹ رہے ہیں, بادل پھٹ رہے ہیں, ہمارے سامنے یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور 2010 سے یہ ہمیں موسم بار بار وارننگ دے رہا ہے. لیکن ابھی تک جو رولنگ ایلیٹس ہیں, ہمارے جو رولرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یا اور جو ہماری اتھارٹیز ہیں جن کا یہ کام تھا مینیج کرنا, جن کا یہ کام تھا کہ ملک کے اندر پہلے سے آپ ایسے انتظامات کرتے, مجھے لگتا ہے کہ کافی لیٹ ہے. اور یہ جارگن کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ جی موسمیاتی تبدیلی. ارے بھائی, قدرت کے نظام کا جو پہیہ ہے, سائیکل ہے, وہی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اپنے طرز زندگی جو ہے وہ غیر روایتی انداز میں اپنانا ہوگا. آرکیٹیکچر آپ کو ڈیفرنٹ آپ کو بنانا ہوگا. دریا اور ندی کے جو پیٹ ہیں یا ان کے بیڈ ہیں, وہاں پر آپ تعمیرات نہیں کھڑی کر سکتے. آپ جو ہے وہ لوہا اور سیمنٹ کتنا استعمال کر سکتے ہیں. کراچی کی لیٹسٹ سچویشن بتائیے گا, کیونکہ 3-4 دن سے جو بارشیں سائیکلونک اور ٹورنشیل رینز جو آئی ہیں, تو بتایا جا رہا ہے, جو ہم خبریں دیکھ رہے تھے, کہ ملیر اور لیاری کی ندیاں جو ہیں یہ سالوں بعد جو ہیں وہ انڈس کا دریا کا سما پیش کر رہی ہیں. کیسے حکومت اس سے ڈیل کر پا رہی ہے, اور کراچی کی صورتحال ہے کیا ابھی؟ بہت بڑی بہت لمبی تاریخ ہے اس ملیر ندی کی, لیاری ندی کی ہے, دریا کی. ملیر کا آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے کیرتھر جو رینج ہے وہاں سے نکلتا ہے, 60 کلومیٹر کا فاصلہ یہ دریا طے کرتا ہے, اور پھر جا کے وہ سمندر میں گرتا ہے. اسی طریقے سے لیاری ندی جو ہے وہ کس طرح سندھو میں گرتی ہے, دریائے سندھ میں گرتی ہے, کس طرح پانی کرتا ہے. تو ہمارے سامنے تعمیرات انہوں نے بنا لی ہیں, دونوں طرف بستیاں ہیں. آپ جس پلیا کی طرف جائیں کچی آبادیوں کی ایک آپ کو ایک قطار نظر آئے گی, اور وہ ہر بارش کے دوران جو ہے ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں. اور یہ غیر قانونی تجاوزات کس حکومت میں, کس انتظامیہ میں آئے, کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اس وقت کی حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے زمانے میں تو کوئی الاٹمنٹ نہیں ہوئی. ایم کیو والے سے پوچھ لیں, وہ کہیں گے کہ جی ان کے پیپلز پارٹی پہ جو ہے وہ الزام دیں گے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. یہ پچھلی جو بارش تھی وہ کافی تیز تھی, اور اس کے دوران
جو کوڑا کرکٹ تھا ان ندیوں میں دریاؤں میں وہ بہہ گیا اور نکالا گیا. تو اس دفعہ جو ہے اس کا فلو آپ کو تھوڑا نظر آئے گا اور اسی وجہ سے آپ کو دریا کا سر سما لگے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو پوری کراچی میں ہے وہ بہت طوفانی یا طغیانی والی بارش نہیں ہے لیکن مسلسل بارش ہے, جگہ جگہ پہ پانی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارشوں کا آنا اصولی طور پہ تو ایک کیرتھر ماؤنٹنز میں یا ایک رحمت ہونی چاہیے اگر اس کا مینجمنٹ اچھی ہو, مگر کیونکہ ریور بیڈز کے اوپر تجاوزات کی وجہ سے وہ زحمت بن جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر, اور یہ جو ہے ان کو ہٹائے گا کون؟ ہٹائے گا تو پھر پولیٹیکل کاسٹ ہے, ہٹائے گا تو پھر شور بچے گا کہ جی آپ ان کے تجاوزات کو ہٹا رہے ہیں, پھر ان کو آلٹرنیٹ کوئی نہیں دیا جاتا. اور یہ ساری جو کام شروع ہوتا ہے, یہ جو چابک دستی ہوتی ہے اور جو ایک ایک جلدی پن ہوتا ہے, وہ صرف جون جولائی میں کیوں نظر آتا ہے؟ یہ تو پورے سال کا کام ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے, آپ کلائمیٹ جسٹس کے لیے چلاتے رہے. 2022 میں $30 بلین کا نقصان ہوا تھا, 1/3 آف پاکستان واز ان واٹرز, پورا ڈوب گیا تھا. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں, دیکھیے عامر یہ جو 2000 ابھی دیکھ لیجئے, راوی آپ سے بہتر کون جانتا ہے, راوی کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک نالا ہو گیا, خشک ہو گیا. ارے بھائی دریا جو ہے وہ اپنی مٹی کو دوبارہ سینچے گا. جو دریا سوات ہوگا وہ اپنے دریا کے انڈے جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں وہ ان کو سینچنے کے لیے دوبارہ آئے گا, اپنا راستہ اختیار کرے گا. 2010 میں دریا سندھ نے یہی کیا. اس وقت ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تباہی ہوئی. اسی طریقے سے آپ راوی میں دیکھ لیجئے, اسی طرح آپ ستلج میں دیکھ لیں, اسی طرح سوات میں دیکھ لیں. میں اویس, ہمارے پاس کیونکہ وقت محدود ہے, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے چاہوں گا کہ ذرا انٹرنیشنل سچویشن بھی ڈسکس کر لیں کہ قطر کے اس حملے کے بعد یہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک انسیکیورٹی جو پہلے بھی تھی اب وہ بڑھ گئی ہے کہ تمام یہ ملک جو ہیں سعودی عربیہ, UAE, قطر, ان کے یہاں امریکن بیسز ہیں, اور اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ بغیر امریکہ کی اپروول کے یا یہ پاسبل نہیں تھا. تو وہ جو انسیکیورٹی, اور اب مزید جو ان کے ایک امبیسڈر جو امریکہ میں ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ اور بھی ہو جائے گا. اب کیا سچویشن ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ عامر دیکھیے کہ اسرائیل یہ جو حملہ ہے قطر کے اندر, یہ پہلی دفعہ کسی گلف کنٹری پہ ہے اور ایسے ملک پہ ہے جو امریکہ کا الائے ہے. ایسے ملک پر ہے قطر پہ جو نیگوسیشن کے لیے مشہور ہے, جو پیس نیگوسیشن کے لیے ہے, جس نے حماس کو 2012 سے اپنے دوحہ کے اندر ان کو پولیٹیکل آفس کھولنے کی اجازت دی ہے. 2013 سے جب طالبان سے معاہدہ ہو رہا تھا امریکہ کا, جب سے ان کا پولیٹیکل آفس کھولا تھا. اور یہ قطری جو حکام ہیں یہ کئی دفعہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ جو آفیسز کی جو اسٹیبلش کرنا تھا, یہ سیٹ اپ کرنا تھا, وہ امریکہ کی ایما پہ ہوا. امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جی حماس یا طالبان کے ساتھ ایک چینل آف کمیونیکیشن کھلے. اس کے باوجود جو ہے اسرائیل نے حملہ کیا, اور اس وقت کیا جب جو نیگوشیٹرز تھے حماس کے, وہ بالا ٹرمپ کا پروپوزل, جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پروپوزل تھا. اس کے بعد اویس امریکہ پہ کون اعتبار کرے گا؟ ایران پہ بھی جب حملہ ہوا تو اس وقت بھی نیگوشیشنز چل رہی تھیں ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا. اب دوبارہ ایک قسم کا یہ ٹریپ لگتا ہے کہ ان کو بلا کے ایک دفتر میں پہنچا کے تو پھر اس کے بعد حملہ کیے جائے نا. نیکسٹ ٹائم کون اعتبار کرے گا امریکہ کا؟ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو گلوبل پیس میکر کا امیج ہے. اور ابھی تو وہ قطر اور UAE اور سعودی عرب سے ٹریلینز آف ڈالرز کے معاہدے کر کے گئے تھے. ابھی تو وہ قطر سے جو ہے وہ ایک پورا قیمتی بیج بہا قیمت کا جو ہے وہ جہاز تحفے میں انہیں ملا تھا. ان کا سب سے بڑا بحری اڈہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر, آپ جانتے ہیں عامر. اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر میں اور گلف کنٹریز کے اندر, پوری عرب دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے تیور صحیح دکھائے تھے اور اسرائیل کے معاملے پہ وہ اتنا, غزہ کے معاملے پہ اتنا وہ غصے میں نہیں تھے اور امریکہ کے ساتھ ایک ڈپلومیٹکلی چل رہے تھے, وہ سارے ممالک جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اعتبار کا ڈیفیسٹ بھی ہوگا. لاسٹ ورڈز کہ یہ جو ہے کہ ایران کے اوپر بھی سعودی عربیہ جو اسرائیل ہے, دوبارہ یہ جو ریٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امکان ہو سکتا ہے, تو ایم شور ایران بھی اتنی ہی تیاری کر رہا ہوگا اس وقت جتنی کہ اسرائیل کر رہا ہوگا.
جی بالکل، ایران کا ظاہر بات ہے کہ ایئر جو فورس ہے وہ ویک ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک میزائل ٹیکنالوجی ہے، پرانا S-300 جہاں تک مجھے ابھی یاد ہے کہ انہوں نے رشیا سے خریدا تھا، وہ کتنا اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں، کتنا جو ہے، لیکن پہلے کی نسبت بہت زیادہ تیار ہیں. اور جو انفلٹریشن والا عامر، جو لاسٹ ٹائم آپ کی بیٹھک میں، آپ کے ساتھ بیٹھک میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ کس طریقے سے ریولیوشنری گارڈز کے لیڈران اور کس طریقے سے ان کے سول لیڈرز جو پولیٹیکل لیڈرز کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل نے، جو لگ رہا تھا کہ انسائڈ جاب ہے، انٹرنلی انفلٹریشن کہیں پہ ہوئی ہے، وہ ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے شاید ایک کریک ڈاؤن کر کے اس کو قابو پایا ہے. آج قطر نے لاسٹ وہ میں اطلاع دے دوں کہ قطر نے آج کوئی آدھی درجن کے قریب انڈینز کو اسرائیلیز کے لیے جاسوسی کرنے پہ سزا دی ہے، اور وہاں پہ تقریباً کوئی 80-90 ہزار کے قریب شاید جو ہے انڈینز ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے. جی بالکل، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ اویس توحید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.